بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ کھچر نما مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ تتلی نما پی ٹی آئی کے فالوور اس پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکیں گے۔ تو میں اس کھچر کو، جو گدھے اور گھوڑے کے ٹرانسجنڈر ہوتا ہے، کو کہتی ہوں کہ کاش اس نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں نرم پروں والی، نازک چونچ رکھنے والی ابابیلوں سے، ان کی چھوٹی سی چونچ میں چھوٹے سے پتھر جو کہ انسانی نگاہ سے دیکھے بھی نہیں جا سکتے تھے، ان چھوٹی چونچوں سے پتھروں کو برسا کے ہاتھی والوں کا بھرس نکال دیا، جو اپنے طاقت و اختیار اور اپنے ہاتھی رکھنے پہ تکبر کرتے تھے، جو اپنے اختیار پہ، اپنی طاقت پہ تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کا بھرس چھوٹی سی ابابیلوں سے نکال دیا۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو ذلیل ہمیشہ اپنی انتہائی چھوٹی مخلوق سے کرتا ہے۔ اس لیے دوسری مثال میں دوں گی کہ نمرود نے، جو اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں خود کو خدا منواتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مچھر، ماسکیٹو، انتہائی چھوٹے مخلوق سے، جس کے پر بڑے نازک ہوتے ہیں، جس کے اگلے پاؤں بڑے ہی انسانی بال کی طرح نازک ہوتے ہیں، اس مچھر سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کے تکبر کا، اقتدار کا، اختیار کا کام تمام کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، صرف ایک مچھر سے جو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ یہ ہے دوسری مثال۔ کیونکہ میں کھچر نما گدھے اور گھوڑے کے ٹرانسجنڈر مولانا فضل الرحمان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے تم جیسے کھچروں کا جب بھی غرور کا خاتمہ کیا تو انتہائی کسی چھوٹی چیز سے کیا۔ کاش اس کھچر نما مولوی نے قرآن پڑھا ہوتا تو سورہ نحل کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی کا ذکر اللہ نے سورہ نحل میں کرتے ہوئے کہا کہ سورہ نحل میں اللہ نے شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو حکم دیا کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق اونچے اونچے پہاڑوں پر، اونچی اونچی عمارتوں پہ اور اونچے اونچے درختوں پہ اپنا گھر بناؤ، اور خوشبودار پھولوں سے اور پھلوں سے اپنا رس لو، اور اگر تم نے اللہ کے بتائے رستے پہ، سبیل پہ چلی تو اللہ نے اسے انعام کیا دیا کہ اس کے جسم سے نکلنے والی رطوبت، جسے عام فہم زبان میں اگر دیکھیں تو جو شہد ہے وہ شہد کی مکھی کا سٹول ہے، تو اللہ نے اس کی، اگر انسانی ذہنیت اور الفاظ میں دیکھیں تو وہ ایک رطوبت ہے جو کہ بظاہر یوں لگتی ہے کہ وہ جو کچھ کھاتی ہے، جو کچھ وہ نکلتا ہے وہ اس کا سٹول ہے، لیکن اللہ نے اس رطوبت کو شہد بنا کے، اس میں شفا رکھ کے یہ نحل کو انعام دیا کہ جب اللہ کے راستے پہ وہ نکلے گی۔ یہی وجہ ہے شہد کی مکھی کے راستے میں جب بھی کوئی انسان حائل ہوتا ہے یا اسے بیجا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے چھتے کو مکمل ہونے سے پہلے، شہد کٹھا ہونے سے پہلے اسے چھیڑتا ہے تو اسے کاٹتی ہے۔ شہد کی مکھی ہمیشہ نافرمان گمراہوں کو کاٹتی ہے۔ تو اس کھچر نما مولانا فضل الرحمان کو بتانا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب بھی اپنا قافلہ لے کر کرپٹ حکومت میں بیٹھے ظالموں، چوروں، لٹیروں، قاتلوں کے خلاف نکل رہے ہیں،
قوم کے غداروں کے خلاف نکل رہے ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت جن کھچروں پہ بیٹھ کے آئی تھی ان کے خلاف نکل رہے ہیں، تو خان صاحب کے قافلے کا انجام بھی بخیر ہوگا اور انہیں اللہ تعالی انعام، ان کی جیت، ان کی کامیابی انعام پہ طور پہ دے گا باذن اللہ۔ اس لیے اس کھچر نما مولوی جو خود کو کہلاتا ہے، اسے قرآن پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی تکبر کا، اقتدار والوں کا، اختیار والوں کا اختیار ختم کرنا چاہا ہے تو مچھر مکھی ہمیشہ چھوٹی، ہمیشہ چھوٹی اپنی مخلوق سے کام لیا ہے، ان کی اوقات کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ اب آ جاؤ، اس سے بھی چھوٹی میں آپ کو دلیل قرآن سے دیتی ہوں۔ قرآن شریف میں ایک سورہ ہے، سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں عربی میں کیڑی کو۔ تو نمل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں نمل کی عقل کا مظاہرہ کیا ہے، انسانوں کے لیے مثال دی ہے کہ اس میں چونٹی کہتی ہے کہ نبی سلیمان کی فوج آ رہی ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے، تم اپنی بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ اب ایک نمل کو اتنی عقل ہے کہ آنے والے حملے سے اپنی چونٹیوں کے قافلے کو بچا رہی ہے۔ آج ہماری فوج میں اتنی عقل نہیں تھی، ہمارے جرنلوں میں، کہ بیرونی حملے کو، خدشے کو روک سکتے یا اسلام کے نقصانات کی آگاہی اپنی قوم کو کر سکتے۔ لیکن نمل نے، چونٹی نے، اس کی نبی اللہ نے جب اسے گرفتار کروایا اور اس سے پوچھا کہ تم اللہ کے نبی کو ظالم سمجھتی ہو، تو ان کا نہیں اللہ کے نبی، میں ایسی جسارت نہیں کرتی۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چلنے والی فوج ساری نہ معصوم ہوتی ہے نہ پاک ہوتی ہے، وہ اپنے اختیارات و طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اللہ کی دوسری مخلوق کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو اس میں بھی خان صاحب کے لیے اور ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق میں اتنی عقل ہے کہ اپنے قافلوں کو بچائے آنے والے خطرات سے، لیکن باذن اللہ۔ تو اسی طرح خان صاحب بھی اپنے قافلے کو، کیونکہ باذن اللہ کے رستے پر ظالموں کے خلاف، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ناجائز اختیارات سے عوام کو نقصان دینے والوں کے خلاف نکل رہے ہیں، تو خان صاحب کا اور خان صاحب کے قافلے کا انجام بھی بخیر ہوگا، انہیں اللہ کی مدد ملے گی۔ اس کے لیے کھچر مولوی کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اب صرف آپ لوگوں کو جو فکر کرنی چاہیے وہ نتیجے کی کرنی چاہیے کہ عوام مچھر بن کے ان کھچروں کو سزا دے گی، ان کے ناک پہ دم کرے گی جن کھچروں پر بیٹھ کے یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی، یا عوام ابابیلیں بن کر امپورٹڈ حکومت کے اختیار کے نشے اور اقتدار کے ہوس میں بیٹھے ہوئے ظالموں کا بھرکس نکالے گی۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے مچھر سے اپنا انجام کرنا ہے یا آپ نے ابابیلوں سے اپنا بھرکس نکالنا ہے۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔